ایک ایسا انسان جس نے کبھی اپنے شہر سے باہر سفر نہیں کیا، وہ کیسے ایک ایسا فلسفی بن گیا جس نے ساری دنیا کو تبدیل کر دیا۔ آج ہم ایمینول کانٹ کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے، ایک کاریگر کے گھر میں پیدائش سے لے کر یورپ کے سب سے مشہور مفکر بننے تک کا سفر۔ ہم دیکھیں گے کہ اس نے غربت میں زندگی کیسے گزاری، اس ملازمت کے لیے 15 سال انتظار کیا جس کا وہ حقدار تھا، اور پھر ایک دہائی تک خاموشی اختیار کی، اس سے پہلے کہ وہ فلسفے کی تاریخ کی سب سے مشکل کتابوں میں سے ایک لکھے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے بادشاہوں اور سینسرشپ کی خطرناک سیاست میں کیسے راستہ نکالا۔ ہم سمجھیں گے کہ اس کے خیالات آج بھی کیوں اہم ہیں، اور کیوں اس نے جو الفاظ ایک غیر معروف پرشین زبان میں لکھے تھے وہ آج بھی ہمارے قوانین، ہماری سائنس اور ہماری سیاست میں گونجتے ہیں۔ 12 فروری 1804 کو کونسبرگ کی ایک خاموش گلی میں واقع ایک سادہ سے گھر میں ایک ایسا شخص دم توڑ رہا تھا جو کبھی اپنے شہر سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس کی عمر 79 سال تھی، اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور اس کی کبھی تیز نگاہیں اب دھندلی ہو گئی تھیں۔ کمرہ سادہ تھا، تقریباً خشک اور بے آرائش، بالکل ایسا ہی جیسا اس شخص کی زندگی تھی جو پوری عمر نظم و ضبط اور فرض کے اصولوں کے مطابق جیتا رہا۔ اس کے چند قریبی دوست اس کے بستر کے پاس جمع تھے۔ باہر سردیوں کی ہوا بالٹک ساحل سے ٹکرا رہی تھی، وہی ہوا جو 8 دہائیوں سے اس پروشائی شہر میں چلتی آ رہی تھی۔ اس نے یہ ہوا اپنی زندگی کے ہر دن میں سنی تھی، اب وہ کچھ اور نہیں سنے گا۔ ڈاکٹر نے جھک کر شراب اور پانی کا ایک محلول پیش کیا تاکہ آخری لمحوں میں کچھ آسانی ہو۔ مرنے والے شخص نے اس کا ذائقہ چکھا، رکا اور دھیمی آواز میں اپنے آخری الفاظ کہے، ist gut، یہ اچھا ہے، اور پھر ایمینول کانٹ رخصت ہو گئے۔ اب ذرا اس بات کی عجیب نوعیت پر غور کریں۔ یہ وہ انسان تھا جو اپنی پیدائش کی جگہ سے 40 میل سے زیادہ کبھی نہیں گیا۔ اس نے سمندر کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ صرف ایک دن کے سفر کی دوری پر تھا۔ اس نے کبھی پہاڑ پر قدم نہیں رکھا، وہ کبھی برلن، پیرس، لندن یا روم نہیں گیا۔ اس نے یورپ کی عظیم فن پارے نہیں دیکھے، وہ کبھی بادشاہوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوا، اور نہ ہی ان غیر ملکی جامعات میں گیا جو اسے بلانے کے لیے تیار تھیں۔ اس نے ہر دعوت ٹھکرا دی، شہر چھوڑنے کا ہر موقع رد کر دیا، اور پھر بھی اسی ایک صوبائی شہر سے ایک ساز بنانے والے کے بیٹے نے انسانی علم کے اصول ہی بدل ڈالے۔ اس نے 2000 سال پرانے مفروضات کو توڑ دیا۔ اس نے یہ بدل دیا کہ ہم ذہن، اخلاقیات، خوبصورتی، مذہب اور سچائی کے امکان کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اس کے خیالات نے انقلابات کو شکل دی، آئینوں کو متاثر کیا، اور اس کے بعد آنے والے ہر بڑے فلسفی پر اثر ڈالا۔ 200 سال بعد بھی ہم انہی زمروں، انہی کیٹیگریز میں سوچتے ہیں جو اس نے بنائے تھے، چاہے ہمیں اس کا نام معلوم ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ ایمینول کانٹ ایسا کیسے بنا، ہمیں اس کی کتابوں سے آغاز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک اور جگہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس نے اسے بنایا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں سخت درجہ بندیاں تھیں، گہرا مذہبی ایمان تھا، اور ایک شہر تھا جو یورپی تہذیب کے کنارے پر واقع تھا۔ کانٹ کے بچپن کا کونسبرگ کوئی عظیم شہر نہیں تھا، کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، یہ نہ پیرس تھا اور نہ لندن، لیکن یہ ایک غیر اہم شہر بھی نہیں تھا۔ یہ تجارت کا بہرحال مرکز تھا، ایک جامعاتی شہر تھا، لوتھرانی دیندار کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اور مشرقی پروشیا کا انتظامی دارالحکومت بھی تھا۔ یہ گرجا گھروں اور تاجروں کا شہر تھا۔
علماء اور فوجیوں کا شہر، سخت سماجی نظم اور خاموش علمی خواہشات کا شہر۔ 1724 میں ایک سادہ سے محلے میں جہاں کاریگر رہتے تھے، ایک بچہ پیدا ہوا جو کبھی اس شہر سے باہر نہیں جائے گا اور جسے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایمینول کانٹ جدید دور کا سب سے با اثر فلسفی کیسے بنا، ہمیں سب سے پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں وہ پیدا ہوا۔ ایک ایسی دنیا جس میں سخت مذہبی ایمان تھا، مضبوط سماجی درجہ بندیاں تھیں اور ایک چھوٹا سا پروشائی شہر تھا جو اس کی پوری کائنات بن گیا۔ کونسبرگ وہاں واقع تھا جہاں پریگل دریا بالٹک سمندر سے ملتا ہے۔ یہ پتھریلے پلوں اور گوتھک میناروں کا شہر تھا، تجارتی جہازوں اور فوجی چھاؤنیوں کا شہر۔ وہ عظیم قلعہ جس کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا تھا، کونسبرگ یعنی بادشاہ کا پہاڑ، افق پر چھایا رہتا تھا۔ یہ یاد دہانی تھی کہ یہ پروشیا کی سرزمین ہے جس پر برلن سے ایسے بادشاہ حکومت کرتے تھے جو نظم ضبط اور لوتھرانی مذہب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ 1724 میں اس شہر کی آبادی شاید 50,000 کے قریب تھی۔ یہ خوشحال تھا مگر شاندار نہیں، مہذب تھا مگر عالمی رنگ لیے ہوئے نہیں تھا۔ 1544 میں قائم ہونے والی یونیورسٹی یعنی یونیورسٹی آف کونسبرگ نے پوری پروٹسٹنٹ یورپ سے علماء کو اپنی طرف کھینچا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے دور کے بڑے فکری مراکز سے دور ایک صوبائی ادارہ ہی رہی۔ اس کی گلیاں تنگ تھیں، سردیاں سخت ہوتی تھیں اور سماجی نظام بے حد سخت تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ میرا سوشل سٹیٹس ہے، اس سے اوپر مجھے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے اوپر اشرافیہ اور پرشین ریاست کے اعلیٰ حکام تھے، ان کے نیچے امیر تاجر تھے جو عنبر، اناج، لکڑی کی تجارت کرتے تھے۔ اس کے بعد ماہر کاریگر، دکاندار اور کاتب آتے تھے، ان کے نیچے مزدور، نوکر اور غریب لوگ تھے۔ گھوڑے کی سیڈلز بنانے والوں کے محلے میں جہاں چمڑے کا کام کرنے والے کاریگر رہتے تھے، ایک سادہ زندگی گزارنے والا اور نہایت مذہبی خاندان رہتا تھا۔ یوہان گیورگ کانٹ گھوڑے کی کاٹھی بنانے کا کام کرتا تھا۔ وہ دن بھر چمڑا کاٹتا اور سیتا تاکہ گھوڑوں کے لیے، گھوڑا گاڑیوں کے لیے اور ہل چلانے کا سامان تیار کیا جائے۔ یہ ایک ایماندار اور قابل احترام کام تھا، لیکن اس کی وجہ سے یہ خاندان شہر کے سماجی درجے میں نچلے سطح پر ہی رہتا تھا۔ یہاں نہ دولت تھی، نہ طاقتور لوگوں سے تعلقات اور نہ ہی نمایاں بننے کا کوئی واضح راستہ۔ یوہان گیورگ نے اینا ریجینا رائٹر سے شادی کی تھی جو ایک اور گھوڑے کی کاٹھی بنانے والے کی بیٹی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں تھے، محنتی، دیانتدار اور اپنے بچوں کی پرورش اپنے مذہب کی سخت روایت کے مطابق کرنے کے لیے پرعزم۔ ان کے 9 بچے ہوئے لیکن سب جوانی تک زندہ نہ رہ سکے۔ 18ویں صدی میں بچوں کی اموات عام تھی۔ یہ ایک مستقل حقیقت تھی، ایک سایہ جو ہر جھولے پر منڈلاتا رہتا تھا۔ 22 اپریل 1724 کو اینا ریجینا نے اپنے چوتھے بچے کو جنم دیا جو ایک بیٹا تھا۔ اس کا نام ایمینول رکھا گیا، جو کہ ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نام ایک عقیدے کا اظہار تھا، ایک دعا جو نام کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ خاندان یہ نہیں جان سکتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا۔ ان کے حالات میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو یہ بتاتی کہ اس خاص محلے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک دن اس وقت یاد رکھا جائے گا جب بادشاہ اور جرنیل بھلا دیے جائیں گے۔ 2 دن بعد مقامی چرچ میں بیپٹزم ہوا۔ اس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ وہ ایک عام خاندان کو دکھاتے ہیں جو ایک عام مذہبی رسم ادا کر رہا ہے، ایک نئی روح کو عیسائی برادری میں خوش آمدید کہہ رہا ہے، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد نسلوں سے کرتے آ رہے تھے۔ بچہ صحت مند تھا، والدین شکر گزار تھے اور مستقبل ابھی لکھا جانا باقی تھا۔ ننھا ایمینولینی تنگ گلیوں میں بڑا ہوا، اپنے والد کی ورکشاپ کی آوازوں اور محنت کش گھرانے کی روزمرہ زندگی کے درمیان۔
اس نے کم عمری میں ہی سیکھ لیا کہ زندگی میں نظم و ضبط ضروری ہے، کہ سستی گناہ ہے، اور یہ کہ خدا اور پڑوسی کے لیے فرض ذاتی آرام سے پہلے آتا ہے۔ یہ اس کے والدین کی اقدار تھیں، اس کی برادری کی اقدار تھی، اور وہی اقدار تھیں جنہوں نے اس کی بعد کی سوچ اور تحریر کو شکل دی۔ لیکن کانٹ کا گھرانہ صرف اپنی سادہ پیشہ وارانہ زندگی سے متاثر نہیں تھا، اس پر ایک اور کہیں زیادہ طاقتور اثر بھی تھا۔ عیسائیت کی ایک ایسی شکل جو اخلاقی کمال کا اتنا سخت مطالبہ کرتی تھی کہ اس نے نوجوان ایمینول پر زندگی بھر کا نقش چھوڑ دیا۔ 18ویں صدی کے آغاز میں جرمنی کے لوتھرانی برادریوں میں ایک مذہبی تحریک پھیلی جسے پائٹزم کہا جاتا ہے۔ اس نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو بدل دیا۔ پائٹزم کے ماننے والے کا خیال تھا کہ سرکاری لوتھرانی مذہب سرد اور بے روح ہو چکا ہے۔ چرچ عقائد اور رسومات پر توجہ دیتا ہے لیکن اندرونی روحانی زندگی کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ اس سے بڑھ کر کچھ چاہتے تھے، خدا کے ساتھ ایک ذاتی، جذباتی اور زندگی بدل دینے والا تعلق۔ پائٹزم مسلسل خود احتسابی کا مطالبہ کرتا تھا۔ ماننے والوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے دلوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں، ہر خیال اور خواہش میں گناہ تلاش کریں اور اخلاقی سنجیدگی کو روزمرہ زندگی کے ہر پہلو تک پھیلا دیں۔ دعا صرف اتوار کی عبادت نہیں تھی بلکہ ایک مستقل عمل تھی۔ بائبل کا مطالعہ محض سننا نہیں بلکہ فعال سوچ اور غور و فکر تھا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان کی روح مکمل طور پر بدل جائے۔ اینا ریجینا کانٹ ایک پکی پائٹس تھی۔ ان کا ایمان رسمی یا سطحی نہیں تھا بلکہ ان کی پوری زندگی کا مرکز تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ مذہبی تعلیم وہ بنیاد ہے جس پر ان کے بچوں کو دنیا کا سامنا کرنے کی صلاحیت ملے گی۔ بچپن ہی سے وہ انہیں صحیفوں، دعا اور اخلاقی غور و فکر کی تربیت میں ڈبو دیتی تھی۔ ننا ایمینول ان کا خاص منصوبہ تھا۔ وہ اس میں کچھ خاص دیکھتی تھی، ایک حساس طبیعت، ایک ذہانت اور گہری سوچ کی صلاحیت جو اسے اپنے بہن بھائیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ اسے کونسبرگ کے ارد گرد دیہی علاقوں میں لمبی سیر پر لے جاتی تھی اور ہر موقع کو سکھانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ جب وہ رات کے سامنے کی طرف دیکھتے تو صرف ستاروں کے نام نہیں بتاتے، وہ سمجھاتی کہ یہ وسیع اور منظم کائنات خدا کی تخلیق ہے، اور جس الہی طاقت نے ستاروں کو ان کے راستوں پر قائم کیا ہے اسی نے انسان کے دل میں ایک اخلاقی قانون بھی رکھا ہے۔ یہ سیر و تفریح کانٹ کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ کئی دہائیوں بعد اپنی عظیم ترین کتاب کے آخر میں وہ وہی الفاظ لکھے گا جو اس کی قبر پر لکھے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو ذہن کو ہر بار نئے اور بڑھتے ہوئے تعجب اور احترام سے بھر دیتی ہیں، میرے اوپر ستاروں بھرا آسمان اور میرے اندر اخلاقی قانون۔ ان الفاظ میں اس کی ماں کی تعلیم کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے۔ گھر کا ماحول سنجیدہ مذہبی وابستگی سے بھرپور تھا۔ ہر دن دعا سے شروع ہوتا اور دعا پر ختم ہوتا۔ بچے مذہبی صحیفے یاد کرتے تھے۔ انہیں سکھایا جاتا تھا کہ وہ اپنے ضمیر کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ہمیشہ اخلاقی بہتری کی کوشش کریں۔ اس خاندان میں محبت بھی تھی۔ اینا ریجینا اپنے بچوں سے گہری محبت کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخت توقعات بھی تھیں۔ صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں تھا، انسان کو ہر وقت بہتر بنتے رہنا تھا۔ اس تربیت نے کانٹ پر ہمیشہ کے لیے ایک بہت ہی گہرا اثر چھوڑا۔ بالغ ہونے پر وہ منظم مذہب سے دور ہو گیا۔ وہ رسومات پر عدم اعتماد کرنے لگا اور عیسائیت کے مافوق الفطرت دعووں کو رد کر دیا۔
لیکن اس نے وہ اخلاقی سنجیدگی کبھی نہیں چھوڑی جو اس کی ماں نے اس کے اندر ڈالی تھی۔ اس کا پورا فلسفیانہ کام دراصل اسی کوشش کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ پائٹزم کی اخلاقی روح کو محفوظ رکھا جائے۔ فرض کا احساس، مسلسل اخلاقی خود احتسابی، لیکن وہی کے بجائے عقل کی بنیاد پر۔ زندگی کے آخری حصے میں کانٹ نے اپنی ماں کا ذکر دوستوں سے کیا۔ اس کی آواز نرم ہو جاتی، اس کی آنکھیں کہیں دور دیکھنے لگتی، وہ اس کی یاد کو مقدس کہتا تھا۔ اس نے کہا، اس نے میرے اندر بھلائی کا پہلا بیج بویا اور میری فطرت کے اثرات کے لیے دل دیا۔ وہ جو بھی بنا، بعد میں جو بھی خیالی تصورات اس نے قائم کیے، وہ اس عورت کو کبھی نہیں بھولا جس نے اسے پہلی بار ستاروں کی طرف دیکھنا اور حیران ہونا سکھایا۔ اگلے ایپیسوڈ میں کانٹ کے بارے میں آپ کو مزید اور بتاؤں گا۔ شکریہ۔